فاروق آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن کھول کے کعبے دے اندر بیت اللہ دے اندر اذاناں وی ہونیاں تے اللہ دی توحید دیاں صداواں وی ہونیاں تو مختصر جہی گل ہے حضرت عمر فاروق جڑے ویلے اسلام دے اندر آ گئے دین دے ہر شعبے نو حضرت عمر فاروق نے مکمل کر کے دنیا نو وکھایا ہے دین دے معاملے دے اندر اتنا جذبات شوق تے ولولہ پیدا کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے جس کی مثال ہور نہیں ملنی یہ وجہ ہے جو حضرت عمر فاروق جڑے ویلے کوئی معاملہ چاہے کھینا تا فوراً تلوار کٹ گننے نا جو ایک گل شریعت دے خلاف کیوں پہ ہوندی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھنا اللہ دے پاک پیغمبر جی اجازت دیو تمہیں دی گردن قلم کر چھوڑا اللہ دے پاک پیغمبر آکھنا کہ ٹھہر ون عمرہ جلدی نہ کیتی کر ذرا ٹھہر تا صحیح رک تا صحیح حتیٰ کہ اللہ دے پاک بعد پیغمبر محمد رسول اللہ نے اتنا تک حضرت عمر نو فرمایا انت لسان من اللہ اوے عمر فاروق تو تے کوئی اللہ دی زبان ہے انت لسان من اللہ تو جڑی گل کریندا ہے اللہ تو قرآن موافقت دے اندر نازل کر دیندا ہے انت لسان من اللہ اے اوے حضرت عمر فاروق اللہ دے پاک پیغمبر دے نال بھی بڑی محبت ہے اللہ دے دین نال بھی بڑی محبت ہے اللہ دی توحید نال بھی حضرت عمر فاروق نو بڑی محبت ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر نہیں قربان ہون دیتا تا اللہ دی توحید نو تے محمد الرسول اللہ دی سنت علیہ معاملے نو نہیں چھوڑیا حضرت عمر فاروق نے ہر ایک معاملے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے نالن حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق سجے کھبے نالن ہر وقت نالن توجہ ہے جنگ احد لگی کھڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبروں مشرکین دے طرفوں زخم لگ گئے اللہ دے پیغمبر زخمی ہو گئے ایک گہری جگہ دے اندر غشی تاری ہوئی محمد الرسول اللہ دے اتے تھے اللہ دے پیغمبر گر گئے صحابہ کرام نے چاہیا ہے اللہ دے پاک پیغمبروں اور محفوظ جگہ دے اتے گھن گئے علاج معالجہ بھی شروع کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ دے زخمہ دا اللہ دے پاک پیغمبر دا دند مبارک بھی شہید ہو گیا ہے تے لوہے دا خود جڑا اتے سر مقدس دے اتے پایا ہویا آئی کافر نے پتھر چاہ کے ماریا ہے او دیاں کڑیاں ٹرٹیاں تے محمد الرسول اللہ دے سر مقدس دے اندر بھی لگیاں تے رخسار مبارک دے اتے بھی لگیاں دند بھی محمد الرسول اللہ دا شہید ہو گیا ہے جڑے ویلے اے معاملہ بنیا ہے ادو درے دے کولوں مسلمان مومن تھوڑے جے ہٹے تے مار کا پچھو آ کے انہاں حملہ کر دیتا ہے اس موقع دے اتے جڑے ویلے معاملہ بنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک جگہ دے اتے محفوظ کیتا ہے ابو سفیان اتے چڑھاندا ہے پہاڑ دی چوٹی دے اتے اس ویلے کفر دی حالت دے اندر آئی اسلام اجے قبول کائی نہیں کیتا تے اتے کھلو کے آ کے اعلان کیتا ہے تے آکھیا این محمد صلی اللہ کتھا ہے محمد الرسول اللہ کیونکہ شیطان نے آواز لائی کہ الا ان محمدن قد قتلا محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے خوش ہو گئے کافر مشرک کہ ساڈا مقصد کامیاب ہو گیا ہے تو اس موقع دے اتے حضرت عمر فاروق بھی نال بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر نے یا ابو سفیان نے گل کیتی ہے تے حضرت عمر فوراً اٹھی جن لگے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا روکوان عمرہ ٹھہر حالی اس نو جواب نہیں دیونا میری ذات دے اتے حملہ کریں دا پہ
میں پیغمبر تو کو اپنی ذات واسطے اتھا احد دے میدان دے اندر لڑاون واسطے تا کوئی نہیں آیا، میں تا الہ کلمت اللہ واسطے تونوں گھن کے آیا، اللہ دی توحید والے مسئلے دی خاطر میری ذات تے حملہ کر رہی ہے تا خیر ٹھہر ون۔ مگر حضرت عمر فوراً اٹھن دی کوشش، اللہ دے پاک پیغمبر نے روکیا ہے، جڑے ویلے اس ڈٹھا ہے جو جواب کوئی نہیں آیا، اس دوجھی گل کی تھی این ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھا ہے؟ ابو بکر کتھا ہے؟ حضرت عمر وقت اٹھن لگے، اللہ دے پاک پیغمبر نے وقت روکیا ہے، بالآخر اس نے حضرت عمر دا نام کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے پھر روکیا ہے، جڑے ویلے ترائے گلاں کیتیاں تے جواب کوئی نہیں ملیا، اس ویلے ابو سفیان وال اٹھی کے تے نعرہ مار کے آدھا اولو حبل اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، سارے معبود بدھ سارے حبل نے ساری مدد تے نصرت کیتی ہے، لہذا آج اساں کامیاب ہو گئے، آج حبل نے ساری مدد تے نصرت کیتی ہے، اس واسطے اساں کامیاب ہو گئے تے شکست کھا گئے، اڈو حبل نے بھی مدد تے نصرت کیتی ہے تے اڈو آدھا لنا عزا ولا عزا لکم، سارے نال عزا ہے معبود، عزا جننی فقیرنی او سارے نال تے تواڈے نال تو کوئی نہیں، اساں اس واسطے کامیاب ہو گئے۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او عمر ابن خطاب ہن اٹھی تے پوری جرات نال پوری ایمان دی بہادری تے غیرت نال ہن جواب دے، ہن موقع ہی جواب دیون دا۔ حضرت عمر اٹھی کے تے وت اعلان کر کے آکھیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، او اللہ پاک ساڈا مولا ہے، او ساڈی بدھی چھٹی دا مالک ہے، او ساڈے نال ہے، او تواڈے نال کوئی نہیں، اللہ پاک ساڈے نال ہے، تواڈے نال تا کوئی نہیں، اس واسطے اسی کامیاب کرنا ہے۔ اللہ نے اس گل دی تائید بھی قرآن وچ کر دیتی، اللہ پاک نے فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اللہ انہاں دے نال جنہاں دا ایمان کے دے اتے، انہاں دے نال اللہ پاک کافراں دے نال اللہ دی نصرت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق دی کیڑی کیڑی گل کی تھی ونجے، توجہ ہے، توجہ کرائے، دو بندیاں دے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، ایک مسلمان تے ایک یہودی، جھگڑا ہو گیا ہے، جلے جھگڑا ہویا ہے ہن توجہ کرائے، جیڑا ہا یہودی نا اس آکھیا فیصلہ محمد الرسول اللہ دے کولو کرویندے ہیں، تے جیڑا مسلمان آئی اس آکھیا نہیں جیڑا تہاڈا وڈا مولوی نہیں او دے کولو فیصلہ کرویندے، کیوں؟ پتہ تھا ہاں نا کہ ادو رعایت نہیں ملنی، یہودی نو بھی پتہ آ کہ جیڑا محمد الرسول اللہ نے فیصلہ دے بنائے اس نال وڈا فیصلہ کوئی بھی آتا کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے گل انہاں کی تھی، اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ دے دیتا تے فیصلہ ہویا یہودی دے حق وچ، کس دے حق وچ؟ جلے باہر نکلے اس آکھے یار چلو فیصلہ تو ہو گیا ہے، ایویں جلدی ہمیں چلو حضرت عمر کولو تو مزید دی تائید کرائی جلو، او ہانا اندر فطور آ گئے حضرت عمر دے دروازے دے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حضرت عمر باہر نکلیے جی جنے انہیں اختلاف ہو گیا ہے تو فیصلہ کراونا ہے۔ اچھا اس دوران اس یہودی نے آکھ دیتا ہے کہ فیصلہ تا اصل محمد الرسول اللہ نے دے دیتا ہے، جی کس دے حق وچ دیتا ہے؟ بھئی یہودی دے حق وچ دیتا ہے، تے پھر وقت کوئی اعتراض ہے دیکھو، وہ ساکھیا نہیں میرے کو تو کوئی اعتراض نہیں، اس ساکھیا چلو حضرت عمر کو لوئی
حضرت عمر دیاں اکھاں سرخ ہو گیا، طبیعت دے اندر ایسا جلال آیا ہے، فرمایا رویدہ کو ماں ذرا ہی میں ٹھہرو، رکو ہی تھیں، میں ہنے آندہ تہاڈا فیصلہ کریں گا۔ اندر گھر لگے گئے، ون کے تلوار چاہیے، حضرت عمر نے تلوار نو نیوم تو کٹ کے ننگا کر کے بہر جڑے ویلے نکلین، آ کے اس نو آدن او یہودیاں کیا ہے تے کو کوئی اعتراض میرے محمد رسول اللہ دے فیصلے دے اتے جڑے ویلے گل کیتی ہے اگو آتا ہے کہ نہیں، میں کو تا پہلے بھی کوئی اعتراض کوئی نہیں، یہ کوئی اعتراض کیتا ہے تو تواڈے مسلمان نے کیتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار اگاں کر کے رکھی ہے جو گاٹے دے اندر گردن تن نالوں جدا کر دیتی ہے، تے نال ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ جیڑے بندے نو محمد الرسول اللہ دے فیصلے دے اتے اعتبار نہیں، ول سن لو ہا قضا اقضی علی من لم یرضى بقضاء اللہ و برسولہ، جیڑا اللہ پاک دے فیصلے تے محمد الرسول اللہ دے فیصلے دے اتے راضی کوئی نہیں، ولو دا ایہو فیصلہ ہے وہ دنیا دے اتے جیون دے ڈادا کوئی نہیں، ونجو ایہو فیصلہ ہے۔ مدینے شور مچ گیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان نو قتل کر دیتا ہے، شور برپا ہو گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر ہو گیا ہے حضرت عمر دے خلاف، جڑے ویلے مقدمہ ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حدیث پاک دے اندر آندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی حیران ہو گئے جو عمر نے کیا کیتا ہے، مسلمان نو قتل کر دیتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے سدیا حضرت عمر نو، آؤ عمر ابن خطاب جواب دعویٰ پیش کر، تیرے خلاف دعویٰ ہو گیا ہے۔ جڑے ویلے حضرت عمر آئین اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی عدالت دے اندر، اجا حضرت عمر نے جواب دیتا کوئی نہیں ہے، اللہ نے اتو قرآن نازل کر کے آپ ہی تصدیق کر کے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جبریل نو قرآن دے کے بھیجیا، ون قرآن گھن ون تے میرے پیغمبر نو آکھ، اللہ پاک فرماندا ہے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ پاک فرماندے میرا پاک پیغمبر فلا وربک، میں کو تیرے رب پاک ہون دی قسم ای میرا پیغمبر، لا یؤمنون، ایک قطن مومن کوئی نہیں ہو سکتے، پکے ایماندار نہیں ہو سکتے، اے بھاویں کلمہ پڑھ دے کھلوتے ہوئن تا لا تاوی لا یؤمنون، اے تیرے پیچھے نمازاں بھاویں پڑھ دے کیوں نہ کھڑے ہوئن، بھاویں جنگ تے جہاد دے اندر پیچھے پیچھے رلیے کیوں نہ ودے ہوئن، ایک قطن پکے مومن کوئی نہیں ہو سکتے، اوہ توڑی جے توڑی انج نہ ہوئے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جدا توڑی کہیں اپنے اختلاف دے معاملے دے اندر تے کو فیصل تے حکم نہ منن، جدا توڑی تے کو قاضی تے جج تے قاضی القضات تسلیم نہ کرن، جب تک تیرا فیصلہ نہ تسلیم کرن اس وقت تک کہ مومن ہو سکتے، تے فیصلہ بھی کیویں تسلیم کرن، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جداں تو میرا پیغمبر فیصلہ کر دے میں تیرے فیصلے دے ہو ونجن تو بعد دل دے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کرن، جو ایک کیویں فیصلہ دیتا ہے محمد رسول اللہ نے، بلکہ اللہ فرما دے یسلمو تسلیما، دل و جان نال تیرے اس فیصلے نو تسلیم کرن، پھر تے مومن ہن، وگرنہ مومن او ہائی چونکہ منافق اتو تا کلمہ پڑھتا ہا، نمازاں بھی اللہ دے پیغمبر دے پیچھے، توجہ ہے اس واسطے خیال کیتا کرو
چھلا کلمہ پڑھن نال بندہ مومن کلمہ وہی پڑھدا نمازاں بھی پڑھدا ہے اللہ دے پیغمبر دے پچھو مسلمان بھی سرویندا ہے مگر اللہ دے پیغمبر دا فیصلہ تے گل تے جیڑا اللہ دے پیغمبر دی گل نہ منے اللہ دی گل نہ منے او بھاویں کلمہ پڑھے تاں وی انہیں کافر ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اللہ توجہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایڈا محبت تے پیارے محمد رسول اللہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک دیاڑے بھوک لگی ہوئی ہے تے کھاون واسطے کئی شے کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں باہر نکلے نا تے ارادہ کیتا ہے خیال کیتا ہے جو ونیا ابو بکر صدیق دو تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر نکلن تے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او صدیقہ اس وقت ماں اخراجہ کا کیڑی چیز تے کو گھروں بیر کٹ کے گھرنا ہی ہے اگو حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا ہے اخرجن الجو اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بھوک لگی ہوئی ہے تے میں تا اس خیال نال تواڈے کول پیاندا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے یار وت اللہ دی تقسیم جو انہیں ہے چلو چل دے ہیں حضرت عمر دے کول یا انہیں ارادہ کیتا ہے تاں جو پتہ لگا ہے حضرت عمر آ کے آندا ہے السلام علیکم حضرت عمر ہی اتھائی آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیکو کیڑی چیز اس وقت گھرنا ہی ہے عمر فاروق حضرت عمر نے بھی وہ جواب دیتا ہے اخرجن الجو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے چلو یار میرا ساتھی صحابی حضرت سعد جیڑا ہے وہ بار بار دعوتاں کردا ہے تے آدا ہے میرے کول آندے کائی نہیں وے تساں آؤ میرے کول ٹھنڈے پانی بھی ہیں تے کھجوراں بھی اللہ نے دتیاں ہویاں میرا دل بھی ٹھنڈا ہوئے سی آؤ چل دے حضرت سعد دے کول اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نو سجے کندھے دے تلے کیتا ہے حضرت عمر فاروق نو کھبے کندھے دے تلے کیتا ہے انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے ڈوہانو سینے نال رلا کے فرمایا ہاں قضا نباس یوم القیامہ جویں ہون ٹردے پیا قیامت والے دیہاڑے وی او صدیقا او عمر فاروقا قیامت والے دیہاڑے وی انہیں اٹھی جنا ہے ہاں قضا نباس یوم القیامہ اے او فاروق اعظم ہے حتیٰ کہ خلیفہ بن گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد جڑے ویلے خلیفہ بڑھن پہلا خطاب کیتا ہے تے حضرت عمر فاروق نے آکھا ہے عمر کا گل میری سن لو جے میرے اندر کوئی غلطی کوئی قصور تو کو کہیں ویلے نظرے تول خیال کرائے اے نہ کہے جو اے تا عمر فاروق ہے اے تا خلیفۃ المسلمین ہے جڑے ویلے حضرت عمر نے گل کی ہے ایک عام بندہ کونے کول اٹھیندا ہے تے ہو سکیا ہے اے عمر ابن خطاب جے کوئی ہو جی گل اساں ڈٹھی تلوار دے نال سدھا کرے سوں کہ کو آکھیا ہے خلیفۃ المسلمین نو امیر المؤمنین نو حضرت عمر ہنس پے تے آکھیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے چلو ایہو جے مومن موحد تا موجود ہن پے حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے مسلماناں دے امیر المومنین بن گئے مختصر جی گل سن لو ایسا عدل و انصاف قائم کیتا ہے اپنی سلطنت تے ریاست دے اندر حضرت عمر دل دے اندر دعا کر رہی ہیں اللہ ایہو جی توفیق دے جو میں ایڈا امن قائم کر دیواں ایتھے جو یمن دے علاقے تو اگر کوئی نوجوان عورت بھاویں کلی بھی کیوں نہ ہوئے او زیوراں نال لدی پدی بھی کیوں نہ ہوئے جے اتھو چلے تے چل کے مدینے توڑی پجے تا میلی اکھ چاہ کے انہوں ویکھن والا کوئی نہ ہوئے اللہ اتنا میں کو توفیق چا دے میرے اندر تا کچھ نہیں توفیق دے من والا تا تو ہے تاں جو پتہ لگ گئے رات دا وقت حضرت عمر پہرا دے رہی ہیں تے قوم تیری آیا ستی پئی ہے کوئی اٹھ دے اتے سوار پیا آندا
کھلوتا ہے. حضرت عمر اگے ہو کے اٹھ دی مہار پکڑ گدی تے پوچھنا کیتا ہے جو کون ہوندا ہے؟ اگو ہو سکیا ہے تو پہلے دس جو تو کون ہے؟ میں یمن دے علاقے تو چلیاں تے قائمے کو روکیا کوئی نہیں تے ہون ایتھے مدینے دے اندر محمد رسول اللہ دے شہر دے اندر پہنچ گئیاں تے ہون تو ایتھے میرے اٹھ دی مہار پکڑ کے پوچھدا ہے جو کون ہے؟ حضرت عمر نے مہار چھوڑ دیتی ہے تے آکھیا اللہ تیرا شکر ہے جو ہن موت بھی دے دیویں تا غم کوئی نہیں ہے. او ہے فاروق اعظم، او حضرت عمر فاروق ایسا عدل و انصاف قائم کیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دی مثال وال اج بھی دنیا دیندی ہوندی ہے. خطبہ دیندے پین، توجہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر ایک دیاڑے تے آکھیا عمر کا توجہ کرو، اسمعوا وَأَطِیعُوا، توجہ نال میری گل سنو تے منو. بندہ کونے کو اٹھی کھلوتا ہے او لا نسمع ولا نطیع، نہ سا تیری گل سن دے آئیں تے نہ سا تیری گل منے دے آئیں. پہلے اس گل دا جواب دے، اے عقدہ حل کر. کل جڑا مال غنیمت تقسیم ہویا ہے تے اس دے اندر کپڑا تقسیم ہویا ہے، مسلماناں دے اندر او جڑا تسا کپڑا تقسیم کیتا ہے او اتنا کپڑا ہے جو ایک بندے دا او پورا لباس بندا کوئی نہیں ہے. تے اج اسا دے دے پیا اسے کپڑے دے نال تہاڈا پورا لباس ہے، تساں اوہ پاتا ہویا ہے. ساڈا تو پورا لباس کوئی نہیں بندا تے تہاڈا کیویں پورا او لباس بن گیا ہے؟ ویکھ لے محمد رسول اللہ دی سنگت تے صحبت دے اندر بیٹھن والیاں دا مقام تا ویکھ لے. جڑ ویلے اس بندے نے گل کیتی ہے کہ لا نسمع ولا نطیع، جدا تھوڑی یہ مسئلہ حل نہ ہوئے اساں گل نہیں سن دے، اساں گل نہیں منیں دے. اللہ دے پاک پیغمبر دا خلیفہ ہے، جڑ ویلے اسے گل کیتی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے اے دا جواب میں کوئی نہیں دیونا. قم یا عبداللہ، اٹھی وہ میرا پتر عبداللہ بن عمرہ، اٹھی اس دا جواب تو دے، میں کائی نہیں دیونا. حضرت عبداللہ بن عمر اٹھی کھلوتے آئین تے آدھے آئین عمر کا گل سنو، میرے ابا جان دے اتے اعتراض بات دے اندر کریا ہے. ایویں جیویں باقیاں نو ڈوڈو گز دا کپڑا ملیا ہے ساکو بھی انجے ملیا ہے، مگر جدا پورا لباس کائی نہیں بندا. میرے دل دا خیال ہویا ہے جڑا میرے حصے والا کپڑا ہی میں ابا جان نو چا دیتا ہے. میں آکھیا ابا جان تسا اپنا لباس بنا کے پواؤ، میرے دل دی خواہش ہے اس واسطے میرے ابا جان دے وجود دے اتے وہ لباس اج پاتا ہویا ہے. جڑ ویلے حضرت عبداللہ بن عمر نے گل کی تھی وہ بندہ وٹ اٹھی کھلوتا ہے تے آکھن لگا ہے چلو جناب گل ہو گئی، ٹھیک ہے ہن گل کرو، اساں سن دے وی آئے تے منے دے بھی آئے. توجہ ہے کہ کوئی انج معاملہ کراون والا کون ہے؟ اللہ نے ثابت کرنا ہاں کہ میرے محمد رسول اللہ دے یاراں دے اتے اعتراض نہ پہ کرائے، نہیں تا پلے تواڈے ککھ رہنا کوئی نہیں آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ دے چچا جان حضرت عباس بہر کدیں کم دے سلسلے دے اندر گئے ہوئے تے حضرت عباس دا مکان جیڑا ہے مسجد نبوی دے نال متصل ہے. کیا ہے؟ متصل. تے جڑا پرنالا لگا ہوا ہے وہ بالکل صحن دے اندر لگا ہوا ہے. اور بارش آوے تاں تکلیف ہوندی ہے کہ کوئی؟ پرنالا جو اندر لگا ہوا ہے جی سارے پورے مدرسے دا پرنالا ہے مسجد دے صحن لگا کھڑے. کل بارش ہے یہ تے جڑا منظر بنیا ہے ہاں مسجد دے اندر پرنالا ہے. اچھا حضرت عمر خلیفہ ہیں، حضرت عمر نے ضرورت محسوس کی تھی جو اے دے نال مسلمانوں نو تکلیف ہوندی ہے، وہ پرنالا پٹ گدا ہے. کیا کیتا ہے؟ پٹ گدا ہے. حضرت عباس بعد دے اندر آ گئے، ڈٹھا ہے جو میرے مکان دا پرنالا جڑا ہے وہ پٹ گدا گئے. پتہ لگ گئے جو حضرت عمر نے پٹیا ہے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، مگر کمال ویک حضرت عباس نے ون کے عدالت دے اندر امیر المؤمنین دے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا ہے.
حضرت ابی بن کعب دے کول ون کے مقدمہ پیش کر دیتا ہے، جناب بغیر کہیں وجہ دے میرے کولو گل ہی پوچھی کوئی نہیں گئی، جے کوئی اعتراض بندائی تا میرے نال گل کیتی ونیا، میرے مکان دا پرنالا پٹ گتا گئے۔ حضرت عمر دو سمانا آ گئے، جواب دعویٰ پیش کرو۔ حضرت عمر آ گئے، مختصر جی گل لے آئے، حضرت عمر آ گئے، آ کے وجوہات پیش کیتیاں کہ اس بنا دے اتے میں پرنالا پٹوا گیتا ہے جو مسلمانوں اتھے تکلیف ہوندی ہے، وہ دلیلاں بھی دیتیاں حضرت عمر فاروق نے، تے آخر دے اندر آکھی آئے تے دوے نمبر دے اتے اصل گل لے آئے، مٹھو اتھے پرنالا لاونا بھی غلط ہے۔ یہ گل ہی حضرت عمر دے کولو ہو گئی۔ حضرت عباس نے جواب دے اندر آکھیا ہے، گل لے آئے کہ اے مکان دا پرنالا یا تا میں لایا ہوئے تا ول اعتراض بندا ہے، اے مکان جڑا میرا ہے دا جڑا پرنالا لگا کھلوتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے آپ اپنے ہتھاں دے نال پرنالا ایتھے لا دیتا ہی، میں تا کائی نہیں لایا ہے پرنالا، لہذا جداں اللہ دے پاک پیغمبر نے لا دیتا ہے، انصاریاں بھی چوڈو گواہ بھی حضرت عباس نے پیش کر دیتے، جڑے ویلے گل ثابت ہو گئی، حضرت عمر فاروق زارو قطار روان لگ گئے زارو قطار رو رہی ہیں، وقت جواب دے اندر حضرت عمر فاروق نے آکھیا ہونے دا فیصلہ میں کرنا ہے، ہن دعا فیصلہ کوئی نہیں ہے، گارا تیار کیتا ہے، حضرت عباس نو آکھیا ہے میں تلے کھلوندا تے تو میرے موٹھیاں دے اتے چڑھ کھلو، دیوار دے نال ٹیک لا کے تے کو اپنے موٹھیاں دے اتے جا کے گارے دا تغار بھی پکڑوا دے سا میں آپ تے تو اپنے ہتھاں دے نال پرنالا تے نصب کر دے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ عدل و انصاف بھی کوئی چیز ہوندی ہے۔ دنیا نے اپنی اکھاں نال نظارہ کیتا ہے، حضرت عباس جھجک دے رہ گئے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے کیویں ہو سکتی ہے گل، مگر بار بار جدن اصرار کیتا ہے تا مجبوری دی بنا دے اتے والے منظر دنیا نے ڈٹھا ہے، جو امیر المؤمنین تلے کھلوتا ہے تے حضرت عباس موٹھیاں دے اتے چڑھ کے کھلو کے وہ پرنالا اسے جگہ دے اتے نصب کیتا ہے، جڑے ویلے پرنالا لگ گیا ہے گل ہو گئی ہے، حق مل گیا ہے، حضرت عباس نے فرمایا ہے او امیر المؤمنین میں اپنے حق دی خاطر ون کے مقدمہ لڑیاں تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ حق واسطے دفاع کرنا چاہیے ہے، میرا حق بھی چلو ثابت ہو گیا ہے، گل بھی چلو بن گئی ہے، باقی میں بھی سمجھدا کہ اتھے پرنالے دا ہونا مسلماناں واسطے چونکہ تکلیف دے گل ہے، اس واسطے ہن میرے دل دے راز جانن والا تا میرا اللہ پاک ہے، ہن پرنالا تے پرنالا رہ گیا ہے، اے پورا مکان ہن پٹ لو جو میں مسجد نبوی واسطے اللہ دے گھر واسطے وقف کر دیتا ہے۔ کوئی سمجھ ہی کہ نہیں؟ او حضرت عمر فاروق ایسا عدل و انصاف قائم کیتا ہے، حضرت عمر فاروق نے آخری سال دے اندر حج کیتا ہے تے حج دے موقع دے اتے حضرت عمر فاروق اللہ پاک کولو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سائیاں تو مہربانی فرما، ہن میں بڑھڑا ہو گیا، ہن خلافت اللہ بھار جیڑا ہے اللہ ہن کہیں ہور دے سپرد ہونا چاہیے ہے، اے دعا کیتی ہے حج دے موقع دے اتے، بعد دے اندر آ کے کثرت نال عبادات پہلے بھی کثرت نال کردے آن، ہن مزید زیادہ زور دیتا ہے تے رو رو کے کثرت نال حضرت عمر فاروق دعاواں کر رہی ہیں، لوگ حیران ہیں جو عمر فاروق کیوں اتنا رو رو کے دعاواں پیا کردا ہے، لوگوں نے قریب ہو کے جے کان لا کے سنن دی کوشش کی ہے تے پتہ لگا ہے جو حضرت عمر دعا دے اندر اللہ کولوں منگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک، اللہ پاک جی تیرے کولوں پیا منگدا کہ اپنے رستے دے اندر مینوں شہادت دی موت نصیب چا فرما تے اللہ میں کو موت بھی دیویں تا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دے شہر دے اندر موت دیویں۔ جڑے ویلے لوگوں نے دعا سنیے تے جملے سنن لوگ بھی حیران ہو گئے جو اردو شہادت
شہادت دی دعا منگدے آئیں تے او دعا دن جو محمد رسول اللہ دے شہر دے اندر موت دے بہرحال معاملہ اللہ دا کرنا ہی انہیں ہوندہ ہے صبح دی نماز دا وقت آئے ایک دیاڑے حضرت عمر آ گئے مصلی امامت دے اتے کھڑے ہو گئے اقامت ہو گئی ہے نماز واسطے بڑی پرزور تے بڑی دہشت والی آواز دے نال حضرت عمر فاروق نے اعلان کیتا سو صفوفکم معتدلو مارکا سدھے ہو ونیو برابر ہو ونیو صفحہ بالکل سدھیاں کر گنو سو صفوفکم معتدلو اعلان کیتا حضرت عمر فاروق نے لوگاں نے صفحہ درست کیتیاں صفحہ درست کرن تو بعد حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھاونا شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ نماز شروع کر دیتی ہے وہ اتھائیں اگو پہلی صف دے اندر محراب دے کول وہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جیڑا ہے زہر دے اندر خنجر آلود کر کے اتھائیں لکیا بیٹھا ہے جڑے ویلے حضرت عمر فاروق نے نماز شروع کی تھی ہے اس نے محسوس کیتا ہے جو سارے لوگاں نے نماز دے اندر ساری توجہ پا دیتی ہے اس ویلے اٹھیندہ ہے تے جلدی جلدی وہ خنجر چاہ کے ایک پاسوں ککھ دے اندر حضرت عمر فاروق دے پیٹ دے اندر خنجر دوہیں طرفوں گھما دیتا ہے جڑ ویلے گھمایا ہے حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے ایڈے زخمی ہو گئے جو زخموں دی وجہ کولوں گر گئے پیچھے صحابی کھل ہوتا ہے اس نو نائب بنایا ہے اس نو آکھیا میری خیر ہے تساں نماز پوری کرو کیا ویکھو تو صحیح نا تساں نماز پوری کرو نماز پوری پئی ہوندی ہے حضرت عمر گر گئے جدہ حضرت عمر دی آواز بند ہو گئی ہے صبح دی نماز جو ایک قرات جو ہونی ہے یہ آواز بند ہو گئی ہے پچھلے لوگ پچھو جڑے نو لکمے دے میں لگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی حضرت عمر فاروق بھول گئے کیا ہو گیا ہے اس وقت تو پچھو لکمے دیندے پہن سبحان اللہ مگر انہوں کیا پتا جو آج خلیفۃ المسلمین تا مصلی امامت دے اتے محمد رسول اللہ دے مصلی دے اتے آج خون نال رنگین ہو گیا ہے مصلی بھی تے او آپ بھی حتیٰ کہ او جڑے ویلے پیچھا ہٹ دا ہے نکل دا ہے اس بہر بھی تا نکلنا ہی اس خیال کیتا ہے جوڑ کی دے پھدیا نہ ونیا اس وقت خنجر نو اگاں کیتا ہے سجے کھبے خنجر چلیندہ رہی ہے اور بھی کتنا تعداد دے اندر اس بندے زخمی کر دیتے ایک روایت دے مطابق 13 بندے اس زخمی کر دیتا ہے تے بہر نکل گیا ہے جڑوے لے اسے کیتا ہے وہ 13 بندے جڑے زخمی ہوئے 9 انہوں دے وچوں بھی شہید ہو گئے بہرحال حضرت عمر جلے نماز مکمل ہو گئی ہے حضرت عمر نو چاہ کے گھر دے اندر جدہ منتقل کیتا ہے سب تو پہلا سوال کیتا ہے جو مینوں مارن والا تے شہید کرن والا کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے کون ہے اگو جواب ملی ہے کہ نہیں مسلمان کوئی نہیں ہے اگو حضرت عمر فاروق نے آکھا جے مسلمان کوئی نہیں ہے اللہ پاک دی قسم رب کعبہ دی قسم وت میں کامیاب ہو گیا اللہ پاک نے میری دعا قبول کر دی ہے اللہ پاک نے میں کو جڑی کامیابی منگی ہم دے دیتی ہے وت حضرت عمر نو گھر دے اندر منتقل کیتا گیا پیٹ اتنا کٹ گیا ہے جو آنتڑیاں بھی بہر نکل آئیں جے کوئی دوائی دین دین تا وہ بھی بہر آویں دیئے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے بھی کھڑے کوئی نہیں ہو سکتے اس ویلے حضرت عمر آخری آن اللہ سائیاں جو موقع آ گیا ہے کہ ہون جڑ ویلے نماز بھی پڑھتے کھڑتے نماز نہیں پڑھ سکتا میں ہون اللہ جدہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا توتی ہو جائیں زندگی دے اندر بھی چس آندی سمجھ ہے کہ نہیں بالآخر یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے دعا اے ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو تو کو صحیح طور تے خلفاء راشدین دے نقش قدم دے اتے اللہ پاک چلن دی توفیق دے وے اللہ پاک خاتمہ بھی ایمان تے فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب